السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ حکومت کی جانب سے راستوں کی بندش اور پکڑ دکڑ کے بعد جماعت اسلامی نے حکمت عملی تبدیل کر دی اور 3 مقامات پر دھرنوں کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی کال پر ریڈ زون اور راولپنڈی سے دارالحکومت آنے والے راستوں کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے۔ پنڈی میں میٹرو بس سروسز بھی بند کر دی گئی، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف لاہور کے صدر چودھری محمد اصغر گجر کے گھر اور ڈیرے پر پولیس کے چھاپے کارکنوں کو بزدل نہیں بنا سکتے۔ زیبا ناز میڈیا کوارڈینیٹر پاکستان تحریک انصاف لاہور نے اہم پیغام جاری کر دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں زیبا ناز میڈیا کوارڈینیٹر پی ٹی آئی تحریک انصاف لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا احتجاج ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر یونین کونسل میں، ہر صوبائی حلقے میں اور قومی اسمبلی حلقے میں بھی گلی گلی ہوگا، جس کو دفعہ 144 نہیں روک سکتی۔ میں اور میری پارٹی اور میرے لاہور کے قائد جناب اصغر گجر صاحب اور ذیشان صاحب جو ہیں وہ اس سارے ریلی کو بالکل ساتھ ساتھ چلیں گے، اپنی گلیوں میں، محلوں میں، کوچوں میں، گلی بازاروں میں، اور تحریک انصاف کا پرچم تھام کے یہ جو مہنگائی کی ہے، جو لائن آرڈر کا ایشو بنا رکھا ہے انہوں نے، اور اس گنڈا گردی کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ہم سب نکلیں گے انشاءاللہ، اس کا کلا کما کر کے سانس لیں گے۔ رتی گاؤں میں خاتون کو زہر دے کر قتل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزمان بااثر ہونے کی وجہ سے خاتون کے والد کو پولیس نے گرفتار کر کے خفیہ مقام پر چھپا دیا ہے۔ لواحقین کے مطابق لاش کو سڑک پر رکھے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، نہ پوسٹ مارٹم کیا گیا اور نہ ہی پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ضلع سجاول کے انتہائی سینئر سیاستدان اور سابق صوبائی وزیر غلام قادر خان ملکانی طویل علالت کے بعد 68 سال کی عمر میں کراچی کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ مرحوم غلام قادر ملکانی کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا کی گئی، جس میں صوبائی وزیر محمد علی خان ملکانی، ریاض شاہ شیرازی، باب اللطیف اللہ سمیت پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ غلام قادر ملکانی 1965 میں پہلی بار ایم پی اے اور صوبائی مشیر بنے۔ 1990 میں وہ جام صادق علی کابینہ میں صوبائی وزیر سیاحت اور ثقافت رہے۔ غلام قادر ملکانی کے انتقال کے بعد مختلف شہروں سے سینکڑوں افراد ساحل سمندر پر پہنچ گئے اور مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن کر کے سوگ منایا گیا۔ ٹھٹہ میں ڈپٹی کمشنر منور عباس سومرو کی زیر صدارت حفاظتی ٹیکوں کا جائزہ لینے کے متعلق ان کے دفتر میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کیئر آفیسر سید صفدر علی شاہ اور دیگر نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر منور عباس سومرو نے محکمہ صحت کے افسران پر زور دیا کہ کوئی بھی بچہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروانے سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اس ضمن میں ویکسینیٹرز اور ہیلتھ ورکرز خواتین گھر گھر جا کر اس امر کو یقینی بنائیں۔ سجاول کے شہریوں کی شکایات کا ضلعی انتظامیہ نے نوٹس نہ لیا اور ضلعی انتظامیات کی عدم توجہ اور نااہلی کے باعث سجاول میں غیر معیاری برف کی فروخت نہ رک سکی۔ فیکٹریوں میں صفائی نہ ہونے اور انتظامیہ کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث برف سے مردہ جانور باہر نکلنے لگے۔ لوگ ایسی بدبودار اور چپٹی برف کھانے پر مجبور ہو گئے۔ چند روز قبل ضلعی انتظامیہ نے سجاول کے برف خانوں پر چھاپے مارے تھے اور ایک فیکٹری کو سیل بھی کیا گیا تھا۔ تاہم شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو مٹی والی برف بیچی جا رہی تھی، اب تو برف میں سے مردہ جانور نکل رہے ہیں، لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ شہریوں نے ڈی سی سے مطالبہ کیا کہ ایسے بدمست کارخانوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کلوئی تحصیل کے علاقہ مکین گزشتہ 18 سال سے پینے کے میٹھے پانی سے محروم ہیں۔ 50,000 کی آبادی رکھنے والا، تحصیل کا درجہ رکھنے والا واحد بدنصیب شہر ہے، جس کا گریڈ سٹیشن تو ہے مگر بجلی نہیں ہے، تحصیل تو ہے مگر ٹاؤن کا درجہ نہیں ملا ہے۔ کچھ وقت پہلے کلوئی تحصیل کو 16 سویپرز ملے ہوئے تھے، مگر جب جمہوریت کا دور آیا تو تب سے ٹوٹل 300 سویپرز ملے ہوئے ہیں۔ چیئرمین کی نااہلی کے باعث شہر میں گٹر نالوں کا پانی، جس کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہیں۔ تحصیل میں ہسپتال تو ہے مگر کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے اور نہ ہی روڈ ایکسیڈنٹ کی ویکسین ہے۔ کلوئی تحصیل میں نہ ہی فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے اور نہ ہی ایمبولینس کی سہولت موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت وقت نوٹس لے کر ضروری سہولیات فراہم کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صحبت پور پہنچ گئے۔ کمشنر نصیر آباد معین الرحمان اور ڈپٹی کمشنر صحبت پور نے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات میر سلیم احمد کھوسہ سے ان کی چچی کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ہمراہ صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ درانی، وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی، صوبائی وزیر آبپاشی محمد صادق عمرانی، صوبائی وزیر ریونیو میر عاصم اور پارلیمانی سیکریٹری محمد خان لہڑی موجود تھے۔ سامارو کی رہائشی 28 سالہ نوجوان نے گھر کے اندر گلے میں رسا ڈال کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے کہا لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ خودکشی کی وجہ سسرال کی جانب سے عورت کو نہ چھوڑنا بتائی جا رہی ہے۔ ملک بھر کی طرح بلوچستان کے علاقے میں بھی آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر فہد چیمہ نے آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں آفتاب علی کی رپورٹ میں۔ صحت نہیں بالکل ٹھیک رہتی اور اس کے بعد اس کی ذہنی گروتھ، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارے وسائل محدود ہیں، ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے اگر ہماری آبادی بھی ہم اسی حساب سے کنٹرول کریں تو بہتر ہے کہ جو ہماری آبادی ہوگی وہ بہتر جی سکے گی، ان کی زندگی کی کوالٹی کو بھی ہم اسی حساب سے امپروو کر سکیں گے۔ ایک تو آپ کے یہ ہیلتھ سیکٹرز ہیں جس میں آپ کے ماؤں کا آ گیا اور دوسرا بچوں کا مسئلہ آ گیا، اور اس کے علاوہ ہمارے وسائل ہیں۔ اگر آپ کی ذرا خاندان دیکھتے ہیں تو ایک گھر میں ایک کمانے والا ہے اور آگے سے اگر اس کے 8 یا 10 بچے ہوں گے تو اس پہ وہی بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے نہ تو تعلیم صحیح حاصل کر پاتے ہیں، نہ ہی ان بچوں کو صحیح رزق ملتا ہے، اور وہ بچے 5-6 سال کی عمر میں ان بچوں کو کہیں نہ کہیں کام پہ جانا پڑتا ہے یا وہ آپ کو ادھر گلیوں میں ملتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ لوگ خواتین ہی ہیں جو گھر بناتی ہیں، یہ سب اگر آپ لوگ میں اویئرنیس ہوگی تو یہ چیز آگے آپ کے بچوں کو پہنچے گی اور آگے اگلی نسلوں تک یہ چیز پہنچے گی۔ تو اگر ہم ایک تو بچوں میں اسپیسنگ کریں اس سے تو خواتین کی صحت بھی بہتری رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آگے بچوں کی جو بچے بڑے ہوں گے ان کی بھی صحت بہتر ہوگی، اور وہ ملک کی ترقی اور جو انہوں نے آگے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، پڑھائی کے وسائل جو ہمارے ہیں وہ ہم بہتر اس کو استعمال کر کے کوالٹی آف لائف امپروو کر سکیں گے۔ تو اس سیمینار کا یہ مقصد یہ نہیں کہ آپ ادھر سن کے چلے جائیں اور اس کے بعد جس کو یہاں تو آپ خود اس پہ عمل درآمد کریں، الٹا جو ادھر لوگ نہیں آئے یا جو آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں جو ادھر نہیں پہنچ سکے ان کو اس کا میسیج نہیں پہنچا، تو میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ چیزیں ان لوگوں کو بھی مزید جا کر بتائیں، ان کو آگے کنوینس کریں، بیکاز اس میں سے بھی آپ موسٹلی خواتین وہ ہیں جو کہ آگے جن کے اپنے بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، تو آپ ہی آگے اپنے بچوں کو بہتر سمجھا سکتے ہیں، اور آپ کا گھر میں اتنا ایک عمل دخل ہے کہ آپ ان کو کنوینس بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ سے ہی شروع ہوگا۔ اور آئندہ ایک تو نسلوں تک امید ہے کہ ایک تو ہم اس کو بچوں کی جو آپ کو فیملی پلاننگ اس کی اویئرنیس بہتر پہنچ چکی ہے، اور ہمارے جو احمد صاحب نے بتایا کہ اسلام میں بھی ہے کہ کم از کم 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک آپ تک آگے ہی ہونی چاہیے کہ اس کی کیا ضروریت ہے، کیا ضرورت ہے، اور کیا اس کی وجہ ہے کہ کس طرح سے اسلام میں یہ کہا گیا ہے۔ تو میری پھر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اس چیز کو سیریس لیا جائے، بہت ایک میجر مسئلہ ہے۔ اگر ہماری آبادی کنٹرول ہوگی تو ہم اپنے وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کر پائیں گے، اس سے جو آگے ہمارے جو لوگ ہیں اس کو استعمال کرنے والے ان کی نشو و نما بہتر ہوگی، ان کی تعلیم بہتر ہوگی، جو ہماری اگلی نسل آئے گی وہ دنیا میں بہتر کمپیٹ کر سکے گی۔ دوبارہ آپ کا آنے کا بہت زیادہ شکریہ، اور معذرت اگر آپ کو اتنی گرمی میں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، لیکن میں آخر میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ نہیں آ سکے ان تک یہ پیغام پہنچائیں، اور اس کے علاوہ اس پہ کوشش کر کے عمل درآمد کریں، اور جو ہمارے گھر کے بزرگ ہیں ان سے سب سے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آگے اپنے بچوں کو چیز سمجھائیں اور ان کو فورس کریں کہ اس چیز کے اوپر عمل درآمد کریں تاکہ علاقے کی اور پورے پاکستان کی بہتری ہو سکے۔ شکریہ۔ فیض گنج میں رورل ہیلتھ سینٹر کو اپ گریڈ، ادویات، ڈاکٹروں کی کمی، ایکس رے مشین سمیت لیبارٹری کے غیر فعال ہونے کے خلاف شہریوں نے رورل ہیلتھ سینٹر کے سامنے احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ 4 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہر کے RHC میں سر درد کی دوا تک نہیں ملتی۔ 14 ڈاکٹرز ویزا پر گئے ہیں۔ رورل ہیلتھ سینٹر ریفر سینٹر بن گیا ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر میں لاکھوں روپے کی لاگت سے ایکس رے مشین تو موجود ہے لیکن فلمیں نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑی ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو ایکس رے کے لیے کسی اور شہر لے جانا پڑتا ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے وزیر صحت اور MPA سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فیض گنج RHC کو تحصیل کا درجہ دیا جائے اور دوسری سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ کھپرو میں وابڈا ملازم کے خلاف شہریوں کی شکایات پہنچ گئی۔ شہری نے وابڈا ملازم میٹر ریڈر کامران خانزادہ کے خلاف شکایت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ سے میٹر غلط ریڈنگ کر رہا ہے اور مجھے غیر قانونی طور پر بل بھیجا جا رہا ہے جو میں ادا نہیں کر سکتا۔ شہری نے مزید کہا کہ محنت کرتا ہوں، اپنا گھر چلاتا ہوں اور غیر قانونی بل ادا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل ہے۔
नौशेरा फेरोज में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी रैली स्टार चौक से कंडियारो प्रेस क्लब तक निकाली गई। पीटीआई कारकुनान बानी पीटीआई की आज़ादी के लिए नारेबाजी कर रहे थे। शुरका ने हाथों में पार्टी परचम बानी पीटीआई की तस्वीर भी उठा रखी थी। घोटकी में अताई डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन सक्खर की टीम ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की। शहर रोंती में कई अताई डॉक्टर्स क्लिनिक बंद करके फरार हो गए। सिंध हेल्थ केयर टीम ने कहा कि डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अताई डॉक्टर्स अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। क्लिनिक बंद करके फरार होने वाले अताई डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कादियानी की हिमायत में मुतनाज़ फैसले के खिलाफ और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमायत उलमा इस्लाम तहसील के ओहदेदारान की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। रैली में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। थाना लंगराना पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हवाई फायरिंग करते हुए मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। SHO ने टीम के हमरा कार्रवाई की। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। चूनिया में बढ़ती हुई महंगाई और कोर्ट फीसों के खिलाफ चूनिया बार की हड़ताल जारी। हुकूमत ने 2 रुपए का टिकट बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया, जो साइलिन के साथ सरासर ज्यादती है। सदर बार चूनिया असद जमाल अकबर का कहना है कि कोर्ट फीसों के इजाफे को हुकूमत फौरी तौर पर वापस ले, वरना हड़ताल का दायरा वसी कर देंगे। SDO वापडा वजीहुद्दीन खान ने फकीर वाली में खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुने और इस मौका पर ही साइलिन के मसाइल हल किए। वजीहुद्दीन खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना अज़्म है। मेरे दरवाजे खुले हैं, कोई भी आदमी जब चाहे मेरे पास आए और अपना मसला बताए और इसी वक्त हल करने की कोशिश की जाएगी। जंग में बेटे के हाथों बाप के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या सामने आ गया। बेटे ने कुल्हाड़ी के वार करके बाप को कत्ल कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम आफ्ताब नशे का आदी है, जिसने बाप को पैसे न देने पर कत्ल किया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने नोटिस लेकर मुलजिम को बरवक्त गिरफ्तार कर लिया। हाफजाबाद में सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अगवा होने वाला 12 साला बच्चा अगवाकार के चुंगल से बाजियाब करवा लिया। पुलिस का कहना है कि फरार अगवाकार जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरियों समाजी तंजीमों की जानिब से पुलिस टीम को खराज तहसीन भी पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर मीरपुर माथेलो में एहतजाज जारी। सैकड़ों PTI कारकुनान की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए रैली निकाली गई। PTI कारकुनान ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के नारे दर्ज हैं। इस मौका पर मुकर्रीरीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि ये फॉर्म 47 की बनी हुकूमत है और उन्होंने कायदे PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सारे सियासी केस बनाए हैं। हम इस हुकूमत से और इसको चलाने वालों से एक मुतालिबा करते हैं कि फिलफौर हमारे कायद और तमाम कारकुनान को रिहा करवाया जाए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।